بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ناظرین کرام میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا تھا سوال جواب کرنے کے لیے، اور وہ تمام مسلمانوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ حضرت جعفر بن ابو طالب کو جو ہے دربار میں بھیجا جائے گا اپنا سفیر بنا کر۔ مسلمان سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نجاشی کے دربار میں جب پہنچتے ہیں، بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جو تم لوگوں نے اختیار کر لیا ہے؟ تم لوگ میرے دین پر ہو نہ اپنی قوم کے دین پر ہو؟ ناظرین کرام، سیدنا جعفر بن ابی طالب نے شاہ حبشہ کے دربار میں جو تقریر فرمائی، اس میں انہوں نے اسلام سے پہلے خطبہ عرب میں پائی جانے والی معاشرتی برائیوں کا بڑے جامع انداز میں تذکرہ فرمایا۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں مبتلا تھے۔ ہم بت پوجتے، مردار کھاتے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے، بدکاریاں کرتے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے اور قتل و غارت کرتے تھے۔ ہمارے لوگوں میں تمام تر برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا کہ اس نے ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک رسول ہمارے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ صرف اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دیں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کیا اور ان پر ایمان لے آئے تو ہماری قوم کے لوگوں نے ہم پر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ جب ان کی ظلم و زیادتی حد سے بڑھ گئی تو ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ یہاں پہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ مردار کھانے سے کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش بغیر ذبح کیے ہوئے بھی جانور کھا لیتے تھے، اور جہاں تک قریش کی خاندانی خواتین کا تعلق ہے، وہ اسلام سے پہلے بھی بہت غیرت مند تھیں اور بد کرداری وغیرہ کی برائیوں سے بالکل محفوظ تھیں۔ نجاشی کہنے لگا، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے ہیں وہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ قرآن کریم کی یہ خوبصورت تلاوت سن کر نجاشی بادشاہ اور وہاں پر موجود پادری اتنا زیادہ روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، گویا یہ تو ایک روشنی ہے۔ نجاشی نے قریش کے وفد سے کہا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ عمرو بن عاص عرب کے مانے ہوئے ذہین آدمی تھے۔ انہوں نے اگلے دن ایک نئی چال چلی، بادشاہ سے آ کر کہا، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ چونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کی طرح اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے عمرو کے خیال میں یہ بات ایسی تھی کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جاتی تو وہ مسلمانوں سے ضرور ناراض ہو جاتا۔ نجاشی نے ایک بار پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے ایک بار پھر وہی فیصلہ کیا کہ نتائج کچھ بھی ہو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب نجاشی نے پوچھا، تم لوگ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی طرف سے روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ یہ سننے کے بعد نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنگا اٹھا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے عیسیٰ ابن مریم اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ نجاشی نے اپنا آخری فیصلہ اور حکم سنایا، مسلمانوں، جاؤ، میرے ملک میں آرام اور چین سے رہو اور جو کرنا ہے کرو۔ جو تمہیں گالی دے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا۔ کسی شخص کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں تنگ کرے یا تمہیں برا بھلا کہے۔ اس نے اگلا حکم جاری کیا، وفد قریش کو ان کے تحائف واپس کر دیے جائیں، کیونکہ یہ ایک قسم کی رشوت تھی جو وہ بادشاہ کو پیش کر کے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ لینا چاہتے تھے۔ اس طرح مشرکین کی سازش اور چال ناکام ہو گئی۔ مسلمان ایک مدت تک بڑے آرام اور چین سے حبشہ میں فتح خیبر تک مقیم رہے اور بہت سکون سے، آرام سے وہاں زندگی گزارتے رہے اور اسلام کے بارے میں سیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔